یہ باولپور جو ہے سارے آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہوا ہے، ایک پریسس کی جگہ ہے، بڑی رچ ہسٹری ہے باولپور کی. اور جنوبی پنجاب میں سراؤنڈنگ کی سٹی دیکھیں، یہ جنوبی پنجاب کا ایک تگڑا بزنس ہب ہے. اور جو اس کے کچھ ویک ایریاز ہیں، کچھ اس کی اسٹرینتھ ہیں. آج سے پہلے یا آج سے 2-3 ماہ پہلے اگر ہم ملتان کی مارکیٹ کو کمپیریزن کریں باولپور کی مارکیٹ کے ساتھ، ہم سب لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ملتان کی مارکیٹ سٹیبل ہے، بڑی تگڑی مارکیٹ ہے، اور وہ ٹھیک آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اس سے اگلا نمبر دیتے ہیں جی، پہلے نمبر پہ اس ایریے کی ملتان کی مارکیٹ ہے، بس دوسرے نمبر پہ جی باولپور کی مارکیٹ ہے. اب باولپور کی ویکنیس کیا تھی؟ باولپور کا 15 لاکھ ایکڑ کا ایریا ہے جس میں ڈیزرٹ تھا، چولستان تھا. اور جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے وہ ٹوٹل باولپور کی ریاست کا 20%، 80% ایریا ڈیزرٹ تھا. اب جو ہمارے ملک کی سٹرینتھ تھی جس پہ 75 سال سے کسی نے کام نہیں کیا، وہ ساری 2 سٹرینتھ ہیں جس پہ اگر کام ہو جاتا تو شاید آج ہم ان حالات سے انسرٹینٹی سے نہ گزر رہے ہوتے. ایک یہ تھا کہ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں اور کام نہیں کیا گیا. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے پاس پاپولیشن ہے، ہمارا جو ویمن ریسورس ہے اس کو گروم نہیں کیا گیا، پالش نہیں کیا گیا، دنیا میں اس کو بھیجا نہیں گیا. بائی چانس یہ جو رجیم آئی، انہوں نے آ کے پچھلے 2-3 ماہ میں میرے خیال میں چیف صاحب کا بڑا انٹرسٹ تھا اس میں، یا کسی ان کے دور میں یہ کام ہوا تھا. اس وقت الحمدللہ بہاولپور میں ڈیزرٹ میں 10 لاکھ ایکڑ کو آباد کیا جا رہا ہے، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل جو انویسٹرس ہیں، گلف کی کنٹریز ہیں، چائنا ہے، مین سٹیک ہولڈر ہیں. اور آپ ذرا وہاں جا کے دیکھیں، کچھ 7 بریگیڈیئرس وہاں پہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، دن رات وہاں پہ کام ہو رہا ہے. واٹر کے ریسورسز جو ہیں اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اور جو ایگریکلچر کی سب سے بڑی جو بینیفٹ ہے وہ کو لمبا چوڑا آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، 6 مہینے بعد آپ کو فصل کے پیسے آ جاتے ہیں. اور کورونا کے دنوں میں ایک چیز جو اجاگر ہوئی، ابھر کر سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ جو کنٹریز وہ فوڈ بیسڈ اکانومی پہ چل رہے تھے، ان کو کچھ نہیں ہوا، ان کا کچھ نہیں بگڑا، اس کی اکانومی نہیں گئی. میرے خیال میں شاید کچھ ریئلائزیشن اس اسٹیج پہ آئی. اب 10 سے 15 لاکھ ایکڑ کاشت ہونے جا رہا ہے، اور اس سال بھی کافی ساری ویٹ وہاں پہ کاشت ہوئی ہے. 8 نئی فلور ملز وہاں پہ لگ رہی ہیں. مجھے مختلف لوگ ملے جو اس ڈیزرٹ کے سراؤنڈنگ میں سارے لگا رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری کافی ساری جا رہی ہے. اور مجھے بتائیں، ہم سب بزنس مین ہیں، کہ جو ہماری اسٹرینتھ تھی وہ اب ویکنیس تھی اس ایریا کی، وہ اسٹرینتھ میں چینج ہوئی ہے. 15 لاکھ ایکڑ پہ جو بھی فصل وہاں پہ کلٹیویٹ ہوتی ہے، اس کا کیش فلو سب سے پہلے کس ایریا میں آئے گا؟ باولپور میں آئے گا، لیاقت پور میں آئے گا، خانپور میں آئے گا. اور یہ بہت بڑا کیش فلو ہے جس میں کارپوریٹ فارمنگ وہاں پہ ہو رہی ہے، وہاں کی لیبر استعمال ہو رہی ہے، وہاں کی مشینری استعمال ہو رہی ہے، وہاں کی غلہ منڈی استعمال ہو رہی ہے، وہاں جو لوگوں کا فلو ہے وہ بڑا تگڑا نظر آ رہا ہے. اور کچھ ایئرپورٹ کو پلان کیا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ کو جو ہے اپ گریڈ کر دیا جائے. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اور کسی حصے سے میسو کیش فلو نہیں آئے گا، لیکن بہاولپور میں ایک جو مین آپ کہیں کہ گیم چینجر ہو رہا ہے. ایک گیم چینجر ڈی ایچ اے باولپور پہ جانے سے ہوا تھا، ایک گیم چینجر یہ ہو رہا ہے کیونکہ ڈی ایچ اے باولپور کے بارے میں جلدی پرسپشن ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں. اور جن انویسٹرز نے، جن دوستوں نے انویسٹمنٹ کی ویٹ کیا، اس پوائنٹ آف ویو سے شاید وہ گین نہیں مل سکا. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فیکٹر جو ہے آپ کو اسی سال میں اس ویٹ پہ اور اس سے اگلی فصل میں 70-80% ایڈجسٹ ہوتا نظر آئے گا. اور اس سے اگلے سال اس سے بالکل آپ کو ابھرتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، اور انٹرنیشنلی جس طرح گیس کا فلو ہونا ہے، اور ایک گیپ جس گیپ کو ہم فل کرنے بھی جا رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک جنرلی جو میری سمجھ آ رہی ہیں، آپ لوگوں کی سمجھ بھی آ رہی ہوں گی، وہ ایک ایسا وقت آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ انجوائے کریں گے. اور جو تھوڑا سا اوور آل
ہم ٹی مورال ہیں اکانومی سے یا سب ڈی ایچ ایس ہے، اس میں شاید زیادہ ایسا ڈی ایچ بولپور کا ہو سکتا ہے، وہ بھی سمرڈیس ہو جائے گا. اور دوسرا میں آتا ہوں کہ بہاولپور میں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے ہوٹل رومز کی اویلیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. مین فلیٹیز وہاں پہ پہنچ گیا ہے، 2-3 اور 15-20 رومز کے ساتھ گروپس پہنچ گئے ہیں. اور یہ ایک پوٹینشیل ہے اس مارکیٹ کا جو لوگ ریئلائز کر رہے ہیں اور اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑا سپورٹیو اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جس طرح مارکیٹ بڑھتی جا رہی ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، رومز کی اویلیبلٹی آتی جا رہی ہے، ہم ایک 4 اسٹار ہوٹل لے کے ایک کوالٹی لے کے آ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک نرسری کا کام کر رہی ہے اور یہیں سے ہم نے کسبہ کو اٹھانا ہے. اور اس کوالٹی کے باوجود وہاں پہ جو آکوپیشن ریشیو ہے، میں نے ریسرچ کروائی، میری ٹیم نے ریسرچ کی، وہ 98% ہے. اور فلو کس چیز کا ہے میں نے وہ چیک کروایا. یہ جو آپ کی کارپوریٹ فارمنگ ہونے جا رہی ہے، جو گرین پاکستان بننے جا رہا ہے، اس کا فلو بہت زیادہ ہے. اور بڑے سارے تگڑے گروپ آپ کے وہاں پہ جا رہے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت ہمارا بہت اچھا ہے. اب سوال آ جاتا ہے کہ جی بہاولپور میں آپ آئے، ڈی ایچ اے کو کیوں سلیکٹ کریں، اس کے بعد پیلکن پہ کیوں جائیں؟ میرے خیال میں بہاولپور میں ڈی ایچ اے سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جس قسم کی کوالٹی کی انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ دی ہے، جس قسم کے امینٹیز اس میں آ رہی ہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جہاں تک پیلکن مال کا تعلق ہے، دیکھیں ڈی ایچ اے میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ جو پلیٹ فارم ہے، ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں. دیکھیں یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے، یادو صاحب نے کتنے پیسے بنا لیے، ملک نصیر صاحب نے کتنے پیسے بنا لیے ہیں، یا شیخ صاحب نے کتنے پیسے بنا لیے ہیں. سب سے زیادہ جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، جو ہم اپنی جنریشن کو دیکھنے جا رہے ہیں، اگلی نسل کو دیکھتے جا رہے ہیں، وہ یہ پیسہ تو ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے پلیٹ فارم. ہم جو پلیٹ فارم دے کے جا رہے ہیں اس کی بڑی قیمت ہے اور سب سے بڑا کاسٹلی. اب مجھے بتائیں، کیا ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہیں کسی جگہ؟ بالکل نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرسیاں ہماری ہیں، ہمارے بچے آ کے انہیں کو سنبھالتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ اور لائلٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنے رشتوں کو کیری کرتے ہیں، تو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں. اور کو تمام قسم کی بزنس اپرچونیٹیز، تمام قسم کے سیگمنٹ بزنس کرنے کے لیے اور تمام قسم کے ٹارگٹ آڈینس وہاں سے ملتے رہے، چاہے کوئی بھی ڈی ایچ ہو. تو یہ ایک ہمارا وہ پلیٹ فارم ہے جو ہمارا ڈیولپ ہوا اور ہم سب لوگ ریلائز کر رہے ہیں. میں نے لینڈ ایکوزیشن کی، وہ ایک لینڈ ایکوزیشن کا ٹائم تھا، بڑی اچھی کی، آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں ادارے کے ساتھ. اور 10 سال کی اسٹینڈنگ ہے میری ڈی ایچ بہاولپور کے ساتھ، اور کوئی سنگل اپلیکیشن 10 سال میں میرے خلاف نہیں ہے، میرے پروجیکٹ کے خلاف نہیں ہے. آج ہم لاہور میں آئے ہیں تو بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ اور بڑی سافٹ نیت کے ساتھ ہیں. ایک ڈیولپر جو ہے وہ جس وقت کسی بزنس میں آتا ہے، میرا خیال میں اپنی سیل کرتا ہے، تو اس نے سب سے پہلے کاسٹ آف لینڈ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کی. دوسرے نمبر پہ اپنی بلا کی آسائش کی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں. وہ ساری چیزیں خدا نے میں پہلے دے دی ہیں. پلاٹ کی بھی قیمتیں ادا کر چکے ہیں، پراپرٹی جیسے جوید صاحب نے کہا پیلکن آپ پہ ٹرانسفر ہو چکی ہے. اب ہمیں صرف آپ دوستوں کی ایک پازیٹیو مدد کی ضرورت ہے. اور ڈی ایچ بہاولپور کے اندر بیٹھ کے میں نے جنوری میں ری لانچ کیا پروجیکٹ کو. میں اگر اپنے فگر آپ کے ساتھ شیئر کروں، ہم نے 10 ماہ میں 300 یونٹ کی سیل، کچھ 3.5 بلین کی ہم نے سیل کی ہے. 90% ہماری ریکوری ہے، 60 سے 70% ہمارا اوورسیز کسٹمر ہے، جس میں 152 یونٹ ہمارے ڈیلرز نے بیچے. 140 جو ہیں یا 145 جو یونٹس کی سیل ہے وہ ساری ڈائریکٹ سیل ہوئی. اوورسیز نے ہمارے اوپر جو ٹرسٹ کیا ہے، میں نے اس پہ کیا کیا ہے، جتنا کیش فلو ہمارے پاس آ رہا ہے ہم سارے کا سارا کنسٹرکشن پہ لگا لیں.
آپ آئیں گے, آپ وزٹ کریں گے, آپ کو پیلکن کی کنسٹرکشن نظر آئے گی. آپ کو, میں ایک ایل پی تھا, میرے پاس میری ویکنیس کیا تھیں, میرے پاس اسٹرینتھ کیا تھی, تھوڑا فنانشیل اسٹرینتھ تھی, فنانشیل مسل تھا, لیکن ریسورسز جو ہیں وہ میری ایک ویکنیس تھی. اور میرے لیے سب سے بڑا کوشچن مارک انیشلی وہ شاید آج بھی, جب تک میں کچھ چیزوں کو ڈلیوری نہیں دے دیتا, یہ ہو سکتا ہے کہ جی نیا آدمی ہے, کیا ڈیولپ کرے گا, کیا بنائے گا. تو سب سے پہلے میں نے جو اپنا فیس دکھایا, اپنا مائنڈ دکھایا. میں حیدر صاحب کو, مسٹر ہینری سے جب ہم نے سوئس انڈیا ایگریمنٹ کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاکستان میں ہائی رائز کا ایکسپیرینس بہت تھوڑا ہے, آپ کو کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایک مشکل کا سامنا ہے. آپ اس طرح کریں کہ یہ ریسورسز آپ دبئی سے اٹھائیں. میں نے ڈی ایچ کے ساتھ آ کے بیٹھا کہ یہ بڑی سچویشن ہے اور ہمیں ایسا کرنا ہے. تو سب سے پہلا فیس جو میں آپ اس مارکیٹ کو دکھا سکتا وہ میری ٹیم تھی. حیدر صاحب کا دبئی کا ایکسپیرینس تھا, بڑا تگڑا ایکسپیرینس تھا. میرے دوست بیٹھے ہوئے نویز صاحب, جنہوں نے پیلکن کے سمجھے پائنیئر ہیں ڈیزائن میں, سوئس انٹرنیشنل کے ساتھ ایگریمنٹ میں, لیزنگ کا بہت اچھا کام ہے ان کا. آپ کے بڑے بڑے جو مال ہیں ان میں سارے جو لیز ایگریمنٹس ہیں کوئی 90% ان کے کیے ہوئے ہیں, جو ہمارے ساتھ انگیج ہیں مختلف جگہوں پہ, ہمارے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں پہلے دن سے لے کے آج تک. جو کہنے کا مقصد تھا کہ سب سے پہلے میں نے جو فیس دکھایا وہ اپنی مارکیٹنگ ٹیم کا اور کنسٹرکشن ٹیم کا فیس دکھایا. میری مارکیٹنگ ٹیم کے ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, آپ ان کے ساتھ آئیں گے, آپ کو ملیں گے, اور آپ بڑا اچھا ریئلائز کریں گے کہ کہیں کمپرومائز نہیں کیا. آپ باولپور تشریف لائیں گے, میری کنسٹرکشن ٹیم سے ملیں گے, میری کنسٹرکشن کو دیکھیں گے, آپ ریئلائز کریں گے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ 12 بلین کا پروجیکٹ ہے, یہ فیکٹری بننے جا رہی ہے, اور پیسے بنانے والی فیکٹری. میری صرف آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے پہلے بھی ٹرسٹ کیا اور بہت ٹرسٹ کیا. اس مارکیٹ نے جتنے ہمیں پیسے دیے ہیں, میں آپ کا بے حد مشکور, اور مجھے گائیڈ کیا. میرے کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں, 2 چیزیں میرے استادوں کی طرح بیٹھے. ملک جاوید صاحب چھوٹے بھائی تھے, ان کو میں نے جس وقت یہاں پہ بھیجا, انہوں نے ایک دوست کا بتایا, فلاں دوست میری گارنٹی دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار آپ کی یہ لوگوں نے کچھ آپ کے ساتھ کوئی اوپر نیچے کی تو ہم ذمہ دار ہیں, فلاں دوست میرے ساتھ ایسے کھڑا ہے, فلاں ایسے کھڑا ہے. میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے, بڑا لگا ہے, اور اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ان تمام دوستوں کے اس کوالٹی رشتے کو کوالٹی کے ساتھ کیری کروں. آپ نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے, مہربانی کی ہے, اور ہم صرف ایک بات پہ کین ہیں کہ آپ نے جو ٹرسٹ کیا ہے یہ وہ کسی بھی اسٹیج پہ ہمارے گھر کے کسی فرد سے وہ ٹرسٹ شیک نہ ہو. اور ان 10 سال میں آپ کو ہمارے بلڈ کی ریئلائزیشن ہوئی ہوگی کہ جس گھر کے ساتھ ہم نے جو رشتہ قائم کیا ہے بالکل ایک پنجاب کی جو وفاداری ہے اس کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ یار باولپور میں یہ آپ کا گھر ہے اور ہم آپ کے میزبان ہیں. آپ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ کسی اور شہر میں جا رہے ہیں, آپ سمجھیں کہ وہاں اس شہر میں آپ کا اپنا گھر. یہ بڑی گزارشات تھیں جو میں نے موٹی موٹی جو ہیں بیان کی ہیں پروجیکٹ کے بارے میں, ان کے فیچرز کے بارے میں, اور اس حالات کے مطابق جو 5 سال کا ہم پلان لے کے آئے ہیں 7% کے ساتھ جو ہم نے سیلز سٹارٹ کی ہے. مین لوکل مارکیٹ میں ہم 3-4 فیکٹر اسٹیبلش کر کے آئے ہیں. شاید یہ پچھلے سال مجھے آفس بنانا ہوتا یا شاید اس سال کے شروع میں ہوتا. میں نے کہا جب تک میں اپنے گھر سے اچھے کسٹمر بینک کے ساتھ, اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ, اچھی ٹیم کے ساتھ نہیں جاتا تو میں وہاں پہ ایک بڑی مارکیٹ میں میرا فیس کی شاید ایکسیپٹنس لاؤ. آپ اس مارکیٹ میں پروڈکٹ کی, ریٹ کی, میں دونوں چیزوں کی ایکسیپٹنس کروا کے آیا. اور ان برے حالات میں, اس مشکل حالات میں, بہاولپور میں سیل کے پوائنٹ آف ویو سے, کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے میرے جو باقی کولیگس ہیں, جو میرے باقی سسٹر کمپنیز آئی ہیں, پروجیکٹ آئے ہیں, آپ آ کے وزٹ کریں, آپ
ریپوٹیشن کو چیک کریں, آپ خود اپنے دور پہ انالائز کریں. آپ سارے بڑے تگڑے انجن ہیں DHA کے, تو آپ کہیں گے کہ واقعی ان لوگوں نے ایک اچھا کام کیا ہے. تو تھینک یو ویری مچ.